السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے کر صاحب، ایک سوال تھا آپ سے، اگر لائف انشورنس کروائی جائے تو جائز ہے کہ ناجائز ہے شریعت کے مطابق؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل، اس کی خاص رحمت سے، آپ کی دعاؤں سے، خیر و عافیت سے ہوں۔ جس طرح کہ آپ نے یہ آڈیو کی صورت میں سوال سنا کہ لائف انشورنس کا شرعی طور پر کیا حکم ہے، یہ لائف انشورنس حلال ہے یا حرام، تو اس سے پہلے ہمیں ایک ضابطہ سمجھنا ہوگا کہ وقت کی جدت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کے اندر جدت اور تبدیلی آ رہی ہے۔ المختصر، اسی حقیقت کے پیش نظر سودی کاروبار میں اور جوے کی شکلوں میں بھی بہت زیادہ تبدیلی پیدا کر دی گئی۔ چاہے کتنی بھی تبدیلی پیدا کر دی گئی ہو، قرآن و سنت کے ضابطے کے تحت جب ہم اس کی بنیادوں کو دیکھتے ہیں، اس کا حکم بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، اس کا شرعی طور پر ضابطہ کیا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ موجودہ دور میں جو لائف انشورنس کا سلسلہ، اسی طرح کی کوئی بھی انشورنس ہے، اس کا سلسلہ جو ہے یہ ایک بینک کے کاروبار کی طرح ایک سودی معاملہ ہے۔ ان دونوں میں صرف فرق اتنا ہے کہ بینک کے کاروبار میں صرف سود ہے اور انشورنس کے معاملات میں سود کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جوا بھی پایا جاتا ہے۔ سود اور جوے کو قرآن و سنت کی روشنی میں واضح طور پر حرام قرار دیا گیا کہ جس طرح سود کے حوالہ سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں یہ فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ کی ذات نے تمہارے لیے بیع کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا۔ پھر کچھ آیتوں بعد اللہ کی ذات نے اس طرح ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اے ایمان والا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سود کے معاملے سے رک جاؤ۔ اگر تم نہیں رکتے تو پھر تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم ایک اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اسی طرح جوے کے بارے میں بھی اللہ کی ذات نے واضح طور پر قرآن مجید میں انسان کو یہ فرمایا کہ تم نے اس سے بچنا ہے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اس آیہ مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بقیہ چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جوے کا بھی ذکر کیا گیا کہ جس کے بارے میں فرمایا فاجتنبوہ، تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں دنیا میں آخرت میں اللہ کی طرف سے کامیابیاں نصیب ہو جائیں۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ کے اندر پارہ نمبر 2 کے اندر بھی یسألونک عن الخمر والمیسر، اے میرے محبوب آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں، آپ ان کو فرما دیجئے قل فیہما اسم کبیر۔ قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں یہ واضح پتہ چل گیا کہ سود اور جوا حرام ہے۔ اب ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ سود کس طرح ہے، جوا کس طرح ہے۔ سود کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کسی کو 10 لاکھ روپے دے، پھر وہ اس کے بدلے اس سے 11 لاکھ لے، 10.5 لاکھ لے، 12 لاکھ لے، جو زائد رقم لے گا وہ سود ہے۔ اسی طرح انشورنس کے اندر بھی ایسا ہے کہ ایک آدمی نے اس کمپنی کو 10 لاکھ روپے جمع کروائے، اب اس کو کوئی حادثہ لاحق ہو گیا، تو جب حادثہ لاحق ہوگا تو جو کمپنی نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اب اس وعدے کے مطابق 10 لاکھ نہیں بلکہ 10 لاکھ سے اس کو زائد پیسے وہ کمپنی دے گی۔ اب اس کو جو 10 لاکھ سے زائد روپے ملے وہ سود کے زمرہ میں ہے، اس لیے انشورنس حلال نہیں بلکہ حرام ہے۔ اور جوے کی اس کے اندر اس طرح صورت ہے کہ فرض کریں کہ جس آدمی نے اس کمپنی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا اس کو مالیت دیتا رہا، اب کیفیت یہ بنی کہ اس کو کوئی حادثہ لاحق نہیں ہوا۔ جب حادثہ لاحق نہیں ہوا تو وہ کمپنی اب اس نے جتنا بھی مال جمع کروایا، 5 لاکھ 10 لاکھ روپے جتنے بھی جمع کروائے، حادثہ واقع نہیں ہوا تو اب یہ پیسے اس کے تمام کمپنی رکھ لے گی، اس کو کچھ بھی روپے واپس نہیں ملیں گے، جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ اس صورت میں یہ جوا بھی ہے۔ تو شریعت کا ضابطہ بھی ہے
ہر وہ بے کے جس کے اندر جہالت اور دھوکہ پایا جائے، شریعت نے اس بے سے، اس کاروبار سے، اس لین دین سے انسان کو روک دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں بلکہ یہ بے تمہارے لیے فاسد ہے، ایسا کام کرنا، ایسا کاروبار کرنا تمہارے لیے فاسد ہے، حرام ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو یہ انشورنس کسی طرح کی بھی ہو وہ حلال نہیں، لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ سود کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، سود لینے والا، دینے والا، درمیان میں مددگار بننے والا، لکھنے والا، کسی طرح کی بھی ان کی مدد اور تعاون کرنے والا، یہ تمام کے تمام اس گناہ میں ذمہ دار ہیں، وہ تمام کے تمام برابر شریک ہیں۔ ایسی کمپنیوں کے ساتھ انشورنس کرنا یا کسی کو لے کر جانا، ادھر ملازمت اختیار کرنا، کسی طریقے سے بھی ان کا پارٹنر بننا، یہ شرعی طور پر جائز نہیں، حلال نہیں بلکہ حرام ہے۔ اس لیے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ واضح پتہ چل گیا کہ ہر طرح کی انشورنس حلال نہیں بلکہ حرام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح طور پر اپنے دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ۔